تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہم السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ ان میں سے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے فضائل اور مراتب کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی سے ہے، جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں توحید کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہم السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا اور اس کو یہ کہہ کر کہ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ، لاجواب کر دیا۔ اور وہ قصہ بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا، پھر انہیں ذبح کرنے کا اور ان کے ٹکڑوں کو خلط ملط کر کے مختلف پہاڑیوں پر رکھ کر ان پر پرندوں کا نام لے کر پکارنے کا کہا، جس سے وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں جڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے روحت باری کا مطالبہ کیا، ان کو مارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تیسرا، اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر بنی اسرائیل کے ایک نبی کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ چوتھا، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں، اور پانچواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں احیاء موتا کا تذکرہ ہے۔ ان کے علاوہ سورۃ البقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا مضمون انفاق فی سبیل اللہ بیان ہوا ہے، جس کے ذیل میں اخلاص کی بنا پر صدقہ، دکھاوے کا صدقہ، صدقے کے بعد دل آزاری کرنا، ردی چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد کر دیا جانا، صدقہ اعلانیہ اور صدقہ مخفی جیسے موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا مضمون حرمت ربا کا بیان ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد مالی معاملات کا مضمون بیان ہوتا ہے، جس میں دین یعنی ادھار، تجارت، باہمی لین دین اور رین یعنی گروی رکھنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، یعنی 282 نمبر آیت، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے ایک ادھار ہے۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ رہن رکھنا یعنی گروی رکھنا، دست بدست یعنی نقد تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں، چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے اس سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس نے رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے یہ کافی ہیں۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے تو یہ تیسری سورت ہے، لیکن اس کا نزولی نمبر 89 ہے، یعنی 89۔ چونکہ اس سورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا اور حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت منقول ہے جس میں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے گائے والے معجزانہ واقعے کی طرف اشارہ کے طور پر پوری سورت کو بقرہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا، جبکہ عیسائیوں کے دلوں میں قرآن کریم کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی خاطر پوری سورت کو آل عمران کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع قسم کی دعائیں منقول ہیں۔ اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائی پادریوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
نجران یمن کا شہر تھا اور عیسائیوں کا علمی مرکز تھا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود باری تعالی، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اور کافر بھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیات میں سورہ آل عمران 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے خوارق عادت کے قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، دوسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ہے، تیسرا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ عیسائیوں نے معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، یوں وہ بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھیں۔ عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ جل شانہ نے دعا قبول فرما لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نومولود بچی کے والد انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا،
اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دل سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی۔ پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالی ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دیکھ کر قتل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دیکھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ اور جھوٹے نبی کانے مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر سری نگر میں ہے۔ ان تمام جھوٹے دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کر طبعی موت مریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کر آتا ہوں، پھر ہم مل کر
خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی اونچے مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء علیہم السلام نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بد دیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افطرا کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی اور متبعین ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔